بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پورا نظام اکھڑنے کے حوالے سے، یعنی جو ایک جمہوری سیٹ اپ 5 سال بعد انتخابات، جو یہ سب چیزیں تھیں، نہیں سر، بات اس سے بالکل مختلف چلی گئی ہے۔ جو خبریں، جو اطلاعات میرے پاس اوپر سے آج جو اڈیالہ جیل سے اچانک جو بڑی بریکنگ خبریں آئی ہیں جی، عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جو آج عمران خان صاحب نے توشہ خانہ 2 کی سماعت کے دوران کہا ہے، سر وہ بھی اینڈ عروج ہو گیا ہے۔ کیا جوڈیشری کا ٹاپ ہو تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاپ؟ جی ہاں، تمام کے تمام افراد کو عمران خان صاحب نے ایک لائن پہ کھڑا کیا ہے۔ جی ہاں، اس موقع پر دوسری خبروں میں یہ دیکھ لیں کہ جو جنرل صاحب جن کو کل فارغ کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے، ان کو واپس لانے کے میں نے کہا ایز پر مائی پریڈکشن، پوری تیاری، جنرل واپس لاؤ جی۔ یہ جنرل صاحب کی سٹوری وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا آج بڑا زبردست استقبال ہوا ہے F-35 کا۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اصل کہانی میں بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے سر، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیا کر دیا جی شہباز شریف صاحب نے۔ کیا آپریشن راہ حق میں جیتے ہیں، جو مارکہ حق میں جو جیتے ہیں؟ نہیں سر، اس کے بعد بھی 3 بار ملاقات کرنے جا چکے ہیں۔ کیا 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 ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ باقی پھر ایمان مزاری وغیرہ تو ہے ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا میں شہباز شریف صاحب سے متعلق آپ کو بتا دوں۔ سر آج وہ سعودی عرب شہباز شریف صاحب پہنچے اور بڑے حفاظتی حصار میں F-35 نے جیسی پاکستان ایئر فورس کا جہاز اندر داخل ہوا جی، جس میں وزیر اعظم صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کو اسکارٹ کر کے نیچے اتارا ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کاکپٹ پر آئے ہیں، اور کاکپٹ سے انہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی پرنس محمد بن سلمان جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا شاندار استقبال۔ کیوں سر، کیوں استقبال کیوں کیا سر؟ میں ویسے ہی میرا سوال ہے، پھر میرے لاجکس کو دیکھ کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سر 2 دن پہلے ملاقات ہوئی محمد بن سلمان سے، ٹھیک ہے، کون سی ایسی فاتح والی چیز ہو گئی؟ جب محمد بن سلمان صاحب تھے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ آج کس ملاقات میں جنرل عاصم منیر صاحب تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں چیزیں بہت انہونی پلان ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان اس بار پھر فرنٹ پر ہوگا، حالانکہ جنگ عرب دنیا کی ہے امیجیٹ اسرائیل کے خلاف۔ میرا انالیسس یہ ہے ڈالر بہت آئے گا، ڈالر بہت آئے گا، اور پاکستان نے تو ویسے بھی ثواب سمجھ کے لڑنا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ پاکستان ثواب سمجھ کے لڑے گا۔ کسی عرب ملک کو سوائے پاکستان کے سہارا تو کسی کا ہے نہیں۔ باتیں بہت بڑی کر گئے وزیر اعظم صاحب ابھی عرب والے اجلاس کے اندر، قطر کے اندر، دوحہ کے اندر، اور ابھی چیف بھی اس کے اندر موجود تھے۔ باڈی لینگویج آپ سب نے دیکھ بھی لی ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایسے نہیں بولا کہ باقاعدہ سمن کیا، بلایا گیا ہے، غیر معمولی ملاقات ہو، یہ جو غیر معمولی استقبال، نہیں سر، نہیں سر۔ پاکستان ایک نئے معاملے کے اندر گھسنے والا۔ 6 مہینے تو میں آپ کو آج کے بعد میں لکھ لیں، 6 مہینے کے اندر ہے دنیا ایک جنگ کے ایک اور دہانے کے اندر ہے، ایک اور دہانے کے اندر۔ اس پہ جو فرنٹ فٹ پہ ہوگا مجھے پاکستان لگ رہا ہے سر۔ جی ہاں، عرب دنیا کو ثواب کے طور پر بچانے کے لیے ہمارے پاس جذبے بھی بڑے ہیں جی، خادمین حرمین شریفین، اور پھر یہ تمام چیزیں، امہ کو لیڈ سب سے اول پوزیشن، ہم ٹیسٹڈ ہیں، ہم بالکل آزمائے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے انڈیا کو اتنی بڑی شکست دی ہے، بہت کچھ آنے والا ہے۔ پھر اس دوران کہاں الیکشن، کہاں کچھ، میرا یہ اندازہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے میں کسی نہ کسی خبر پہ ہی آپ سے بات کر رہا ہوں گا، تو یہاں یہ چیز ہے۔ تو یہ استقبال غیر معمولی ہے، اس کے نتائج ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے جی۔ اب ہم ذرا توشہ خانہ کے حوالے سے، آج سماعت تھی، اور سماعت کی بڑی مزے کی بات دیکھیں، ابھی 5:30 بجے اعلان کیا گیا کہ کل توشہ خانہ کی دوبارہ سماعت ہے، 1 گھنٹے بعد کا سماعت ملتوی ہے۔ سر آپ چیک کریں کیسا آٹومیٹک ہے، کل عمران خان صاحب کی سماعت پھر ملتوی ہو گئی، ابھی 5:30 بجے اعلان کیا گیا تھا، یہ چیز ہے۔ لیکن آج جو ہوا ذرا وہ سن لیں سر۔ وہ ہوا یہ ہے کہ سر عمران خان صاحب بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 میں کیس میں نے اڈیالہ میں جیل ٹرائل کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کا بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے دونوں گواہان کے بیانات پر جرا بھی مکمل کر لی ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو آخر میں چل کے بتاتا ہوں۔ آج انہوں نے بھی جیسے ادھم کام کر دیا، لائک یہ والی پوزیشن تھی۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے آج بتایا، آج اس پیشی پہ تھی، انہوں نے کہا مجھ پر انڈوں سے حملہ کرنے والا واقعہ اسکرپٹڈ تھا۔ جن 2 خواتین نے مجھ پر انڈا پھینکا ان کو پولیس نے بچایا، اور کل تو میرے پر پتھر سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
انہوں نے کہا 2 سال سے ہم جیل آتے ہیں، کبھی کوئی بدتمیزی کا واقعہ پیش نہیں آیا، تو 4 لوگوں کو باقاعدہ طور پر اب ماحول خراب کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں پولیس نے بتایا کہ 4 بندے بدتمیزی کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہیں، کسی کی بھی ماں بہن بیٹی ہو اس طرح حملہ ہوگا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہے جی۔ ادھر اور وہ بہت کچھ ہوا توشہ خانہ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انیک ناجی صاحب، ایک بڑا نام، نذیر ناجی صاحب کے صاحبزادے، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی تقریریں سے لے کے ان کے اوپر کتاب لکھنے کے حوالے سے، اور بڑا انہوں نے نا سارا چیزیں پول ہی کھول کے رکھ دیا۔ تو یہ جب نواز شریف صاحب جن دنوں ایگزائل میں تھے، ان علاج کے سلسلے میں جب گئے ہوئے تو پھر بڑا عرصہ رہے، تو یہ تو رہتے ہی نواز شریف صاحب کے پاس تھے۔ یعنی جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ دیگر نہایت قریب ترین لوگوں میں سے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، صدیقی صاحب ہو گئے، جی ہاں، اسی طرح کے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتنا عرصہ نون لیگ کو سپورٹ کیا، مجھے لگتا ہے کہ تجربہ کار ہیں، ملک سنبھالیں گے، لیکن انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا بھی اور پارٹی کا۔ مریم کو نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، انگلش ٹویٹس کسی اور سے لکھوا کر سمجھتی کہ عوام اس کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ 4 ذاتی ملازمین خوش آمدی آس پاس رکھے ہوئے ہیں، سیلاب میں ماڈلنگ ہو رہی ہے، عوام گالیاں دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ چوری کی سیٹ پر سینیٹر منتخب ہو گیا، مریم نواز پچھلے دنوں سرکاری اسپتال جاتی ہے، پرچی بنوا کر علاج کرانے کا ڈرامہ کرتی ہے، اس کا باپ لندن چیک اپ کرانے چلا گیا ہے۔ کیسے نہ عوام نفرت کریں ان سے، ان کی گھٹیا اداکاری پر۔ مریم اورنگزیب بھیس بدل کر چھاپے مارتی پھر رہی ہیں، وہ کبھی کیمرہ مین سمیت آج کل سی سی ٹی وی کا دورہ، لیکن نہ جانے یہ ذاتی ملازم جن کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے، مسلط ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پیکٹس پہ مریم کی تصویر، اور یہ سمجھتے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نون لیگ اس سیلاب میں ڈوب گئی ہے، نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی اے مریم کے ساتھ تصاویر بنانے سے کتراتے ہیں، ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی گالیاں پڑیں گی، یہ کہہ کے۔ سر یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پرانے دیرینہ، جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جی۔ اچھا جی، توشہ خانہ 2 کی میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے 5:37 پر اطلاع ملی کہ کل سماعت ہوگی، اور پھر 6:38 پر اطلاع ملی کہ کل سماعت نہیں ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب کا بیان آ گیا سامنے جی۔ عمران خان صاحب نے آج گفتگو میں کہا جو میرے اور عمران خان صاحب میں نہیں اتحاد نے آرمی چیف کا نام لے کے یا آفریدی صاحب کا نام لے کے اس کو ہسٹری کے ساتھ جوڑ کے موجودہ حالات کی ذمہ داری سے لے کے ایک ایک چیز بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے، جن میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو میرے اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مینٹل ٹارچر ہے، کتابیں نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، میں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یزید کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم متعارف کرائی گئی، میڈیا کو تو کنٹرول میں لیا گیا، جبکہ رول آف لا اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے بات چیت کے لیے ہر راستہ اپنایا، پارٹی لیڈرشپ کو کہتا ہوں وقت ہے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا، اگر صحیح اپوزیشن نہ کی گئی تو آپ اپنی سیاسی قبریں کھو دیں گے، ڈر کے گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں۔ 27 تاریخ پشاور کا جلسہ، پورے پاکستان کو دعوت دی ہے کہ پوری قوم نکل کر ادھر جائے جی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اس دور میں باہر سے سب سے کم سرمایہ کاری آئی ہے، پاکستان کا قرضہ ڈبل ہو گیا ہے، قوم کو مقروض کر دیا گیا ہے، پاکستان میں جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی، یہاں خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، 2-3 سال میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر جنازہ تو کہیں سسٹم کا انہوں نے بھی نکالا، جی ہاں ایمان مزاری صاحبن، انہوں نے تو اینڈی کر دی، انہوں نے سیدھا عسکری ججوں کا نام دے دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جسٹس ڈوگر صاحب سے متعلق تقریب میں خطاب کر اعتبار کی، انہوں نے کہا یہ وقت تقریروں کا نہیں ہے، سڑکوں پر نکلنا ہوگا، عسکری عدالتوں اور ججوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ کسی کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرائے تو اس کی بھول ہے، آپ کوئی بدماش یا تھانے دار ہے جو ہمیں پکڑیں گے، آئین کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں اپنی وردی کی عزت بحال کرنی ہوگی، تمام عسکری ججز کی عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے، ریفرنس پہلے لانا چاہیے تھا، وقت تقریروں کا نہیں مزاحمت کا ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس ڈوگر کا بائیکاٹ کہ اس بندے نے جانا ہی جانا ہے، تالیاں شالیاں تو بڑی بج رہی تھی، نعرے بھی بڑے تھے، اب یہ مجھے نہیں پتا اس پہ کیا بات ہوگی، لیکن ہاں جن کے لیے عدالت لگ رہی ڈوگر صاحب کا تو بھی کیا بات ہے، پتہ نہیں کیوں ڈوگر ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ڈوگر بڑے اچھے بھی تھے کہ ہم نے، لیکن عبدالحمید ڈوگر صاحب کا بھی ایک بڑا نام ہے سر پاکستان کی جوڈیشری میں، انہوں نے بھی سب کچھ طلب پٹ کر دیا تھا مشرف صاحب کے کہنے پر، لیکن یہ وہی عدلیہ ہے سر۔ کل چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے برطرف کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے،
ان کے فیصلے کے خلاف ڈی بی بینچ بن گیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ڈوگر صاحب نے بنایا بینچ. یہ وہ جسٹس ڈوگر صاحب ہے جو عمران خان صاحب کے کیسز کو جلدی سننے کی تاریخ، کیسز پہ سننا تو بہت، سننے کی تاریخ پہ 6 مہینے لگا رہے ہیں. انہیں کہا ہم نے بس میرٹ پہ کام کرنا ہے، جب جس کی ٹرن آئے گی کوئی پریورٹی نہیں دیں گے. لیکن یہاں تو جنرل صاحب کا کام ہے، جنرل صاحب نے ابھی تک کام چھوڑا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہوا یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور کل بحال ہو جائیں گے جی. 11 اور 12 نمبر کے جج ہیں جسٹس محمد آصف جنہیں لایا گیا، جو تھے نہیں، جسٹس انعام امین منہاج جنہیں لایا گیا، جو تھے نہیں، جن سے متعلق ایمان مزاری کہتے ہیں عسکری جج، جی ہاں، وہ سماعت کریں گے جی جسٹس بابر ستار کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے، یہ فیصلہ معطل کرنے کے لیے وہ کریں گے. ہم یہ جوجھ رہے ہیں، اور میری اس خبر کو مس نہیں کیجیے گا. پاکستان اور یہ خطہ ایک بڑے وار زون میں جا رہا ہے، اور یہ دو بدو ہوگا اسرائیل کے ساتھ پاکستان، مجھے ایسا لگتا ہے. ایسے نہیں سر، کیا کر دیا آپ نے جو آپ کو F-35 کی سلامی مل رہی ہے. پلیز، اگر یہ زمان میں ہے نا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی جیت کے بعد ہوا ہے، نو، آپریشن بنیان المرصوص 10 مئی کا، اس کے بعد بھی جو ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف ہیں یہ 2 سے 3 بار جا چکے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، کہیں ہم کرائے کے طور پر استعمال تو نہیں ہونے جا رہے، یہ بتائیے گا. میں کوئی پاکستان تو ثواب سمجھ کے لڑے گا، ہونا بھی ایسے چاہیے، مگر انہیں سکون دے کے نہیں، ایسے نہیں آپ ریسٹ کریں ہم ہیں نا، نہیں. یہ ہم نے کر کے دیکھا پہلے بھی، کچھ حاصل نہیں ہوا، جوان ہی شہید کرائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے پلیز مجھے آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.